السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ پچھلی کلاس میں آپ نے دجالوں کے حوالے سے سنا تھا، آج اسی سلسلے کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ملعون مسیلمہ کذاب، یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلواتا تھا۔ پورا نام مسیلمہ بن ثمامہ تھا۔ یہ کہتا تھا جو مجھ پر وحی لاتا ہے اس کا نام رحمان ہے۔ یہ اپنے قبیلے بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایمان لایا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے تخلف کیا اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ بنا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں اور ان کی مطابقت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور اس کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ فرمایا اگر تو مجھ سے اس شاخ کو بھی مانگے گا تو میں تجھے نہ دوں گا بجز اس کے جو مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس نے تھوڑی دیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں یا اپنا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ علیہ السلام سے بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نبوت میں سے اگر ایک لکڑی بھی مجھ سے مانگو تو نہیں مل سکتی۔ بہرحال جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناکام و نامراد واپس ہوا تو اس نے خود ہی اعلان نبوت کر ڈالا اور اہل یمامہ کو بھی گمراہ و مرتد بنانا شروع کر دیا۔ اس نے شراب و زنا کو حلال کر کے نماز کی فرضیت کو ساقط کر دیا۔ مفسدوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ مل گئی۔ اس کے چند عقائد سماعت فرمائیں۔ سمت معین کر کے نماز پڑھنا کفر و شرک کی علامت ہے، لہٰذا نماز کے وقت جدھر دل چاہے منہ کر لیا جائے اور نیت کے وقت کہا جائے کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں لیکن ہمارے دو ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرا مسلمہ، اور ہر امت کے کم از کم دو پیغمبر ہونے چاہیے۔ مسلمہ کے ماننے والے اپنے آپ کو رحمانیہ کہلاتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کرتے تھے شروع مسلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے۔ مسلمہ کا نام رحمان بھی مشہور تھا۔ ختنہ کرنا حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ایک کتاب بھی وضع کی تھی جس کے دو حصے تھے، پہلے کو فاروق اول اور دوسرے کو فاروق ثانی کہا جاتا تھا، اور اس کی حیثیت کسی طرح قرآن سے کم نہ سمجھتے تھے۔ اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اس کی تلاوت کو باعث ثواب خیال کرتے اس شیطانی صحیفے کے چند جملے ملاحظہ ہوں۔ اے مینڈکی کی بچی، اسے صاف کر جسے تو صاف کرتی ہے، تیرا بالائی حصہ تو پانی میں اور نچلا حصہ مٹی میں ہے، نہ تو پانی پینے والوں کو روکتی ہے اور نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔ اس وحی شیطان کا مطلب کیا ہے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسلمیوں کے نزدیک قرآن کریم اور فاروق کی تفسیر کرنا حرام تھا۔ اب ذرا فاروق اول کی صورت فیل بھی سنیے۔ ہاتھی، اور وہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی بھدی دم ہے اور لمبی سونڈ ہے۔ یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے، اس کی یہ وحی شیطانی۔ سن کر ایک بچی نے کہا کہ یہ وحی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ایسی کیا بات بتائی گئی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ ہاتھی کی دم بھدی اور سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ مسیلمہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ
لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدہ بازی بھی کرتا تھا، جس کو وہ اپنا معجزہ کہتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک مرغی کے بالکل تازہ انڈے کو سرکے میں ڈال کر نرم کیا اور پھر اس کو ایک چھوٹے منہ والی بوتل میں ڈالا۔ انڈا ہوا لگنے سے پھر سخت ہو گیا۔ بس مسیلمہ کذاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے وہ بوتل رکھتا اور کہتا کہ کوئی عام آدمی انڈے کو بوتل میں کس طرح ڈال سکتا ہے۔ لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے اور اس کے کمال کا اعتراف کرنے لگتے تھے۔ اس کے علاوہ جب لوگ اس کے پاس کسی مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ ان کے لیے دعا بھی کرتا، مگر اس کا نتیجہ ہمیشہ برعکس ہوتا تھا۔ چنانچہ لوگ اس کے پاس ایک بچے کو برکت حاصل کرنے کے لیے لائے۔ اس نے اپنا ہاتھ بچے کے سر پہ پھیرا برکت کے لیے، وہ بچہ گنجا ہو گیا۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی، کہا کہ ہمارے کھیت سوکھے جا رہے ہیں، کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خشک کنوؤں میں پانی ابلنے لگتا ہے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ اس کذاب نے اپنے مشیر خاص نیار سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈالا، جس کی نحوست سے کنویں کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آب دہن لگایا تھا، تو ان کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کئی مریضوں کی آنکھوں میں تھوک لگایا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کی آنکھوں میں یہ تھوک لگاتا وہ بدنصیب اندھا ہو جاتا۔ ایک معتقد نے آ کر بیان کیا کہ میرے بہت سے بچے مر چکے ہیں، صرف 2 لڑکے باقی ہیں، آپ ان کی درازی عمر کے لیے دعا کریں۔ کذاب نے دعا کی اور کہا جاؤ، تمہارے چھوٹے بچے کی عمر 40 سال ہوگی۔ یہ شخص خوشی سے جھومتا ہوا گھر پہنچا تو ایک اندوناک خبر اس کی منتظر تھی کہ ابھی اس کا ایک لڑکا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے، اور جس بچے کی عمر 40 سال بتائی تھی وہ اچانک ہی بیمار ہوا اور چند لمحوں میں چل بسا۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک لڑکے کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا تھا اور دوسرا کنویں میں گر کر ہلاک ہوا تھا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو اس ملعون کے ایسے کرتوتوں کے باوجود اس کی پیروی کرتے تھے اور اس سے بیزار نہیں ہوتے تھے۔ چونکہ جاہلوں کی جماعت میں غرض کے بندے شامل تھے، لہٰذا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کا کاروبار چمک گیا اور 1 لاکھ سے زیادہ جوہال اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مقدسہ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24,000 کا لشکر لے کر اس کے استحصال کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے مقابل 40,000 کا لشکر کفار تھا۔ فریقین میں خوب لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ بدبخت کذاب حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل با جہنم ہوا۔ اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں زمانہ کفر میں سب سے اچھے آدمی کا قاتل تھا اور زمانہ اسلام میں سب سے بدتر کا قاتل ہوں۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جل جلالہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور اس کلاس کا بقیہ حصہ سنیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق